بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اصل حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ ناظرین کرام، لبنان کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل پر ڈرون حملے داغے گئے ہیں، اور اس بار کسی عام جگہ پر نہیں ڈرون حملے داغے گئے، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ داغا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مظہر حسین صاحب۔ اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ان کو کیا لگتا ہے کہ جو حماس کی جانب سے اب اسرائیل پر یہ حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر، اس کے بعد اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا؟ جی مظہر حسین صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو لبنان نے اسرائیل پر ایک بہت بڑا، میں کہوں گا بہت بڑا ایک حملہ کیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 55 ڈرون حملے کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر داغا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسرائیل کا اس کا رد عمل کیا ہوگا اسرائیل کا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، اسرائیل نے ایک عرصے سے فلسطین پر بربریت جاری کی ہوئی تھی۔ وہاں پر من اور ٹنوں کے حساب سے روزانہ کی بمباری ہو رہی تھی۔ انہوں نے فلسطین کے شہروں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا، اور وہاں بچے، بوڑھے، خواتین کسی کو نہیں چھوڑا۔ جو بمباری سے بچ گئے ان کو ٹینکوں کے نیچے انہوں نے دے کے کچل دیا۔ تو کوئی اسلامی ملک نہیں بولا، نہ کوئی یورپی ملک بولا۔ لیکن اگر تھوڑا سا نقصان اسرائیل کا ہو جائے، پھر امریکہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے حمایتی جو یورپی یونین کے لوگ ہیں وہ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کچلا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی مسلمان نہیں بولتا، لیکن جتنے بھی دوسرے ممالک ہیں، یورپی کنٹری ہیں، امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، ان پر اگر کوئی ملک کوئی حملہ کر دے تو وہ سارے ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عرصے سے یہ فلسطین پہ حملے جاری تھے، اب یہ انہوں نے فلسطین کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے۔ تو لبنان تو فلسطین کی وجہ سے آیا نا اس جنگ میں، وہ ان کا اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ فلسطین کی وجہ سے اس جنگ میں آیا۔ دیکھیں، یہ ایسے شروع ہوتا ہے، پہلے فلسطین پہ حملے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چھیڑ چھانی شروع ہوتی ہے، اور یہ لبنان کو بھی ساتھ لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو جو حال انہوں نے فلسطین کا کیا ہے، اب اسرائیل تلا ہوا تھا کہ اسی طرح وہی حال جو ہے لبنان کا کر دیں۔ لبنان پہ اتنے حملے ہو رہے تھے روزانہ، وہاں بھی لوگ مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ اب لبنان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے کہ وہ دونوں میاں بیوی گھر پہ نہیں تھے، اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا جانی جو ہے، لیکن بیچارے جو ان کا جتنی ان کی اپنا وہ کیپیسٹی ہے وہ حساب سے وہ جواب دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فلسطین میں بھی جو ان کے پاس کوئی تھوڑے ہتھیار تھے ان کا جواب دیتے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے اسرائیل کے پاس بڑے ہیوی ہتھیار ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ ایک آٹمی طاقت ہے، امریکہ اس کے پیچھے ہے، بلکہ یورپی یونین کے تمام ممالک بھی اس کے پیچھے ہیں۔ اس کے بعد بھاری ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو بیچارے فلسطین اور لبنان والے لوگ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، تو اس بات سے وہ پٹ رہے ہیں۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ہتھیار ہوتے تو یہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرتا۔ اچھا مظہر حسین صاحب، مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب کوئی مسلمان ایک کچل رہا ہوتا ہے تو باقی مسلمان دیکھ کر تماشا دیکھتے ہیں، اوپر کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نہیں ملتے، لیکن ہم نے ابھی پیچھے دیکھا کہ ایران کی جانب سے ایک اچھا اقدام کیا گیا، انہوں نے فلسطین کے پیچھے ہوتے ہوئے اسرائیل پر حملے کیے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جب بھی فلسطین پہ حملے ہوئے ہیں یا لبنان پہ ہوئے ہیں تو ایران نے ایسے ہی حملہ کیا ہے اور کر کے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایران کے پاس پوری طاقت ہے، اگر اس نے ساتھ دینا ہی ہے لبنان کا اور فلسطین کا تو وہ کھل کے سامنے آئے، اور جیسے وہ حملے کر رہے ہیں، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ٹینک ہیں، میزائل ہیں بڑے ان کے پاس، تو پھر کھل کے سامنے آئیں۔ اچھا مظہر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایران ابھی ہم نے دیکھا کہ پیچھے اس نے حملے کیے ہیں، ایک اچھا اقدام تھا ان کا حملہ کرنے کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا ایران ایک طرف کہتا ہے کہ جو ان کے حماس کے رہنما شہید قاسم سلیمانی اور بھی ان کے جو سارے رہنما شہید کیے ہیں جو اسرائیل کی جانب سے، ایران کہتا ہے کہ ہم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اسرائیل پر حملے کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ فلسطین کے وجہ سے اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس وجہ سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایران نے اسرائیل پر حملے کیے ہیں تو بتایا جاتا ہے جناب کو انہوں نے 400 میزائل داغ دیا، 600 میزائل داغ دیا، لیکن وہاں پہ کوئی نقصان نظر نہیں آیا۔ جتنے بھی حملے کیے ہیں ایران نے،
उनका वहाँ पे कोई नुकसान नहीं देखा गया। आज भी खबर आई है, मीडिया जराए से पता चला है कि लबनान की जानिब से 55 ड्रोन दागे गए हैं इसराइल पर, लेकिन कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मौसूल हुई। मुझे आप बताएं कि ये जो सारा मीडिया ये इसराइली कंट्रोल कर रहे हैं ना, वो क्यों खबर देगा अपने मुल्क की, आप मुझे ये बताएं। देखें, जो नुकसान होता है ना, अगर मीडिया कंट्रोल भी है, लेकिन पता है सोशल मीडिया का दौर है, कोई ना खबर सामने आ जाती है, पता नहीं ये किस चीज़ से हमला करते हैं कि उनका कोई नुकसान नहीं होता, या पता नहीं उनके पास जदीद आलात हैं, वो आगे से इंटरसेप्ट करते हैं, उनके मिसाइल जो हैं उनको हवा में तबाह कर देते हैं। ये तो हो सकता है क्योंकि वो एक पावर वाली हुकूमत है, वो एटमी ताकत है, और उसके साथ सारे मालिक भी जो उसकी हिमायत कर रहे हैं वो सारे एटमी ताकत हैं। तो ये हो सकता है कि वो रास्ते में उनके जो मिसाइल हैं उनको रास्ते में ऊपर तबाह करके वो उसका असर ख़त्म कर देते हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, ये आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर हुसैन साहब के ख्यालात जाने। अब दे मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह।